ایسے کام کروا رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں اس کشمیر کے سوئے ہوئے ایشو کو اجاگر کر دیا، اور ہمیں اپنے دوستوں کا اپنے دشمنوں کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہیں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کون دوست ہیں، کون اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اور کون ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ اور آپ تمام لوگ، پاکستان اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جنہیں ہم اپنا بھائی کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنے برادر ملک کہتے ہیں، ان برادر ممالک نے پاکستان کے خلاف فیصلے دیے، پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ وہ کھڑے۔ ٹھیک ہے، یہی دنیا، اس میں ہمیں سرپرائز ہونا نہیں چاہیے تھا، ہمیں پہلے سے یہ پتہ ہونی چاہیے ساری باتیں کہ ہم کسی گمان میں پاکستان اور پاکستانی نہ رہیں۔ اور اچھا ہے کہ بہت جلد پاکستانیوں کی یہ تمام خوش فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ ہمیں اپنے قوت بازو پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی کراچی پاکستان کی شہرگ ہے اکانومی کی۔ کراچی پاکستان کو آج بھی اکانومیکلی چلا رہا ہے، اور کراچی ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے جو ایک ہراول دستے کا رول پلے ہونا ہے، اکانومیکلی بھی اور فزیکلی دوسرے معنوں میں بھی، وہ ہر طرح سے ہم پاکستان اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک ہم بہائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اپنے کشمیری بھائیوں سے، وہاں اس گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر ان سے اپنی سولیڈیٹری شو کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کراچی سے کشمیر تک پاکستانی یک زبان ہو کر انڈیا کے خلاف ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ بہت سارے سٹیپس لے رہی ہے، اور ہم نے اس معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں انکنڈیشنل پارٹی سپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کی اس گورنمنٹ کو، اور انہیں کہتی ہے کہ بالکل ہم ایک تو ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور اس پہ ہم بھی، ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ بھئی اب ان سے بات والا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ بات کو یہ کمزوری سمجھتے ہیں، اور 70 سالوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انڈیا کے مکر و فریب سے۔ ہم تمام دنیا آگاہ ہے، اور دنیا کو اس کے اس مکر و فریب سے کوئی فرق پڑ نہیں رہا۔ دنیا کا اس سے اکانومک بینیفٹ اس سے وابستہ ہے، اور دنیا کبھی بھی صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کرے گی۔ آپ کو، ہمیں پاکستان کو اپنی مدد آپ کے تحت پاورفل ہونا ہے، اکانومیکلی بھی پاورفل ہونا ہے، اور ہمیں دنیا کی مجبوری بننی ہے۔ آج کی دنیا آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے کہ ہم کسی سے مخلصی کی بھیک مانگے، ہم کسی سے فریاد کریں، تو چونکہ ہم حق پر ہیں تو لوگ دنیا، ہم مظلوم ہیں تو دنیا ہماری مدد کرے گی۔ کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرتا، کوئی حق کی مدد نہیں کرتا، مفادات کے اوپر جاتے ہیں۔ ہمارا اگر مفاد کسی سے وابستہ ہوگا، ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ کھڑیں گے، ہم سے مفاد نہیں ہوگا، ہماری بات کوئی نہ اسلامی ملک آئے گا اور نہ کوئی برادر ملک آئے گا، نہ کوئی، تو دنیا ایسی ہی، اور ہمیں ایسے ہی سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں میں اتنا دم ہے، پاکستانیوں میں اتنی جان ہے کہ جس چیز کی وہ ٹھان لیں تو وہ پھر اس کام کو کر کے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ظلم ہے انڈیا جو اب اس نے جو شروع کر رکھا ہے، اور اس آئینی ترمیم کے بعد جو اس نے کرفیو لگا رکھا ہے اور جو مظالم ہیں، یہ اب کشمیریوں کی آزادی پہ جائے گی، اور وہ آزادی، ظلم تو مظالم تو 70 سالوں سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اب آزادی بہت دور نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بسنے والا ایک پاکستانی جو یہ مناظر دیکھ رہا ہے، جو کلپس دیکھ رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی بری لگتی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا برا لگتا ہے، نیند نہیں آتی ہے جب یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اور ہر طرح سے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ان کے ساتھ لڑنا فرض ہے۔ تمام، میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں پہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ لڑیں، اور ظالم کے خلاف کسی بھی حد تک ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس سے بینگ اے مسلمان، جبکہ ہمارے پاس اس ملک میں تمام ہی مذہب کے لوگ ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ ہم لوگ انڈیا کی طرح جنونی لوگ نہیں ہیں، ہم اس ملک میں جو پاکستانی جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن بینگ اے مسلمان ہمارا یہ فیت ہے کہ بھائی ایک دن مر جانا ہے، اور گھر میں لیٹے بھی موت آ سکتی ہے، اور یہ اگر انڈیا
سے یہ جہاد کر کے یہ مودی کے اس الغار سے انسان کو اگر موت آتی تو اس سے اچھی تو کوئی موت نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے, ہمارا یہ ماننا ہے, پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے. تو ہمیں پورے تمام جیسا کہ میں نے بتایا کہ 22 کروڑ یہ جو پاکستانی ہیں ان کو فکر نہیں ہے اس والی بات کی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں, اپنے بھائیوں کو وہاں پر بتائیں گے کہ ہم ہر طرح سے بھی جیسا کون ہے, ہم ہر طرح سے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر طرح سے. اور یہ شاید اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کراچی میں کشمیر کی جنگ لڑی ہے. انڈیا نے اپنے ایجنٹس بنا رکھے تھے یہاں پر. جب کشمیر کی تحریک زور پکڑتی تھی کراچی میں کلنگ شروع ہو جاتی تھی, ان کے ایجنٹوں کے ذریعے کلنگ شروع ہو جاتی تھی. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی لڑنے لگتے تھے, سندھی مہاجر پختون بلوچ لڑنے لگتے تھے آپس میں. پارٹیز کی کسی نہ کسی بہانے سے 3 فالٹ لائن ہے, سیاسی مسلک کا فالٹ لائن ہے, اور جو ہے وہ زبان کے 3 فالٹ لائن ہے. ان 3 فالٹ لائن میں آپس میں کراچی میں کہیں نہ کہیں سے کلنگ شروع ہو جاتی, 10 12 15 لوگ مرتے تھے روزانہ. تو کشمیر کی بات پھر جو ہے وہ دب جاتی تھی. پاکستان اور اس کے ادارے اپنی ہی پرابلمز میں انگیج ہو جاتے تھے. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس سے پہلے جو اس شہر میں جو جماعت اور جو لیڈر صاحب جو مسلط تھے تو وہ باقاعدہ انڈیا کے دیے ہوئے اس ٹرمینالوجی کو یوز کرتے تھے. جب ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر, تو یہ کراچی کو مقبوضہ کراچی کہتے تھے. وہ کراچی کو مقبوضہ کراچی کا نام انہوں نے کشمیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کوس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوائن کیا تھا, یہ بات کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تمام ملک جو ہے وہ ایک ہے. آج اداروں کو ملک کے اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو کراچی میں انگیج اس طرح سے نہیں ہونا پڑ رہا. آج یکسوئی کے ساتھ ہم سب مل کر ملک کے اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو کراچی میں انگیج اس طرح سے نہیں ہونا پڑ رہا. آج یکسوئی کے ساتھ ہم سب مل کر کشمیری کوز کے لیے ایک ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ, تو ہم جا رہے ہیں کشمیر, 3 دن کا ہمارا یہ دورہ ہے. آپ پاکستانیوں کو یہ بتانا تھا آپ کے ذریعے, اور یہ ہمارے مقاصد ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں کہ کراچی سے کشمیر تک ہم سب ایک ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو نہیں لیکن بنا دیا گیا ہے, وہ ہے کراچی اور اس کی صفائی کا مسئلہ. اور میں آج بہت مجبوری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی یونائٹڈ نیشن کی فورس بلانی پڑے گی. اب تو دنیا سے اب تو لگتا ہے ایسا دنیا سے مدد لینی پڑے گی کوئی, کہ وفاقی حکومت آ گئی, صوبائی حکومت آ گئی, شہری حکومت آ گئی, اور تاثر یہ جا رہا ہے. ٹرانسمیشنز چل رہے ہیں, الگ ٹاک شوز چل رہے ہیں, الگ سے پیکیجز چل رہے ہیں, ہیڈ لائنیں ہیں, اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ کراچی کی صفائی کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. ہر آدمی, ہر شعبہ, ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کر کے الزامات ایک دوسرے کے سر ڈال رہی ہے. میں 2 باتیں آج پاکستانیوں کو اور کراچی کے والوں کو کہنا چاہتا ہوں, اور حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے. جو یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, وہ نااہل ہے اور کرپٹ ہے. وہ نااہل ہے اور کرپٹ ہے, اور میں ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اور سارے کرپٹ لوگوں کو ECL میں ان کا نام ڈالا جائے, ان سے تحقیقات کی جائے. اربوں روپے اس کچرے کے اٹھانے کی مد میں آج بھی خرچ ہو رہے ہیں, سیلریز کی مد میں, فیول کی مد میں, گاڑیوں کی مینٹیننس کی مد میں, اور لاجسٹک کی مد میں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, لیکن صفائی نہیں ہو رہی. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں, انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو کام یہ رشوتیں لینا, حرام کمانا چاہتے ہیں, وہ بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. میں کراچی کے لوگوں کے بہاف پہ میں حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفائی نہیں ہو سکتی اور یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے, اس کو میں آفر کرتا ہوں. اس کو میں مصطفیٰ کمال PSP آفر کرتی ہے کہ انہی وسائل کو, انہی امپلائیز کو, انہی لاجسٹکس کو, ٹرکس کو, انہی پیسوں کو جو آپ آج خرچ کر رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹ بھی اور سٹی گورنمنٹ بھی,
یہ دونوں گورنمنٹ یہ ساری لاجسٹک یہی ساری چیزیں میرے ہینڈ اوور کر دیں اور 3 مہینوں میں مجھ سے شہر صاف لے لیں اور ایسا نظام لے لیں کہ جس کے بعد اس نظام پہ چلتے رہیں گے تو شہر گندا نہیں ہوگا. 3 مہینے میں یہ شہر صاف کر کے انہی اختیارات اور انہی وسائل میں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں بیک لارڈ کے ساتھ. 3 مہینوں کے اندر 3 مہینوں کے اندر کوئی فیس نہیں لیں گے, کوئی مدد نہیں مانگیں گے وفاق سے, کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے, چندہ نہیں مانگیں گے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شہر صاف کر کے, یہ شہر صاف تھا نہیں. ہمارے دور میں شہر 9000 ٹن گاربیج روزانہ اٹھ نہیں رہا تھا. کون سی وفاقی حکومت آ رہی تھی, کون سی ٹی وی پہ ٹاک شوز چل رہے تھے, کون سی عدالت آ کر حکم صادر کر رہی تھی. روز کا کام تھا, روز ہو رہا تھا. بھائی کم سے کم کچرے کے مسائل, سالڈ ویسٹ کے مسائل, نالوں کے اختیارات اور مسائل تو ایک ہی جیسے تھے نا. آج اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو بھائی ہم کب اس سے انڈر پاسز مانگ رہے ہیں, ہم کب اس سے, آج یہ میئر کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں. اچھا بھائی میں تجھ سے کب انڈر پاسز مانگ رہا ہوں, کہ ہمیں برج, کہ میں کب آپ سے فلائی اوورز مانگ رہا ہوں, کراچی والے کب آپ سے بڑی بڑی سڑکیں مانگ رہے ہیں, کب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہسپتال بنا کے دے دو, کب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں بڑے اسکول بنا کے دے دو, بڑے پارک. ارے بھائی ہمیں تو یہ چیز ہم آپ سے کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو یہ کچرا ہے وہ کچرا اٹھا لو. ہم یہ کہہ رہے ہیں نالوں کی صفائی کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آفس جو بقرعید میں جو یہ آلائشیں باہر پھینکی گئی ہیں, آج تک 2 ہفتے سے زائد کا ٹائم ہو گیا, آج تک وہ اٹھا نہیں سکے, آپ نہیں اٹھا پائے, یہ اٹھا دو. وہ کہتے ہیں اس کے بھی اختیارات نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے کوئی فیومیگیشن کی ایک گاڑی فیومیگیشن کی جو کہ اسپرے کرتی ہے, اس کا افتتاح کر رہے ہیں. فیومیگیشن کا ایک مشین کا افتتاح کر رہے ہیں, اور اس افتتاح کے پہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی نے عطیہ دیا تھا تو یہ افتتاح کر رہے ہیں. جب یہ عطیہ ختم ہو جائے گا تو جب دوبارہ امداد آئے گی تو اس وقت دوبارہ یہ فیومیگیشن کریں گے. شرم نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ اس کراچی سے اور ان کے لوگوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. میرے پاس سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 41 ارب روپے اس نے دیے سٹی گورنمنٹ کو, اور سارے ملا کر 69 ارب روپے جو کہ ڈسٹرکٹ چیئرمینز کو اور ان کو ملے. کہاں گیا سارا پیسہ؟ 10 ارب روپے کی لسٹ میرے پاس ہے جو کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی ایک مد میں, صرف ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی مد 10 ارب روپے اب تک جو ہے وہ آ چکے. ہر مہینے تقریباً ہر 3 مہینے پہ 1 ارب روپے تقریباً جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ میئر کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 کروڑ روپے کا ٹینڈر کام کرنے کی اجازت ہے. چلے بھائی مان لیتے ہیں 10 ارب روپے کے 2 کروڑ روپے کے کام 500 ہوتے ہیں. 500 کام شہر میں نظر آنے چاہیے. 2 کروڑ کے 500 کام نظر آنے چاہیے. 5 کام نہیں ہے. جائیدادیں بڑھ رہی ہیں. اپنے گھر کے برابر والا پلاٹ جو ہے وہ گھیر کر 4 دیواری کر کے گھر کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. دنیا بھر میں انویسٹمنٹس ہو گئی ہیں. یہ تمام جو آج کے ذمہ داران ہیں, جو لوگ ہیں انکلوڈنگ میئر کراچی, ان کا نام ECL پہ ڈال کر ان سے تحقیقات کی جائے. یہ بھاگ جائیں گے, ان کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے. اور جو بھی ملک میں اس وقت صوبے میں ذمہ دار ہے اور جہاں پہ ان کے پاس اختیارات اور وسائل ہیں, ان لوگوں کا برا حشر ہو گیا. ان اختیارات اور وسائل کے استعمال کرنے کا ان سے حساب لیا جانا چاہیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں اب آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا انتظار مت کرو, تمہیں اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ تمام لوگ تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ پارٹ آف دی پرابلم ہے. یہ تمام لوگ جو آج موجودہ لوگ ہیں, سندھ حکومت ناکام ہو گئی, سٹم ناکام ہو گئی اور وفاق اتری وہ بھی ناکام ہو گئی. میں حل بتا دیتا ہوں 3 سٹیپس ہیں. حل بتا دیتا ہوں تمام پاکستانیوں کو. 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے شہر کی, میں کراچی اسپیسیفک بات کر, سب سے پہلے شہر میں کردار والی قیادت چاہیے. سب سے پہلا اسٹیپ, شہر میں جو لوگ آپ کے ذمہ دار بنا رہے ہیں, شہر کے ذمہ دار بنا رہے ہیں, وہ کردار والے لوگ ہو. اس لیے کہ بد کردار ان جیسے بد کردار ہوں گے
تو ان کو کتنا بھی اختیار دے دو گے, ان کو لندن کا بھی میئر بنا دو گے تو وہ لندن کو بھی لیاری بنا دیں گے 6 مہینوں میں, وہ لالو کھیت بنا دیں گے, لندن میں بھی گٹر کا پانی ابلنے لگے گا, لندن میں بھی کچرا جمع ہو جائے گا, لندن میں بھی لوگ کرنٹ لگ کر مرنا شروع ہو جائیں گے. تو پہلی شرط, پہلا اسٹیپ قیادت جو ہے وہ کردار والی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے تو بس سب کچھ, وہ میں نے مثال دے دی ہے پچھلی پریس کانفرنس میں کہ بھئی کیا قیمے کی مشین میں کون سا گوشت ڈالو گے تو آگے سے کون سا گوشت نکلے گا, میں نے مثال دے دی. تو کردار والی قیادت. دوسرا اسٹیپ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن. 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی جگہ لوکیٹڈ ہیں, ان جگہ پہ فوراً سے پیشتر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی فنڈ کر کے 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنانا, جی ٹی ایس اس کو کہتے ہیں, اس کو فوراً بنانا شروع کر دیں تاکہ یہ جو جنریشن پوائنٹ سے کچرا کنڈی سے لینڈ فل سائٹ جہاں پر کچرا پھینکا جانا ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 3 گھنٹے جانے کا اور 3 گھنٹے آنے کا ہے, یہ ڈسٹنس کم ہو کر 15 منٹ پہ آ جائے. 15 منٹ کی یہ تمام لوکیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی بھی شہر کے پوائنٹ سے اس کا اس جی ٹی ایس کا ڈسٹنس 15 منٹ کا ہے, ہو جائے گا تاکہ جو ٹرک 1 ٹرپ کر رہا ہے وہ 10 ٹرپ کرے گا تو وہ پھر جا کر کچرا اٹھے گا اور وہاں پر مشینیں لگی ہوں, سیگریگیشن ہو, تمام ریسائکلنگ مٹیریل ایک طرف جائے, جو ویسٹیج ہے وہ الگ جائے, اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پر ریسائکلنگ پلانٹس کا یہ پورا پروجیکٹ کنسیو ہوا ہے, ماسٹر پلان میں موجود ہے, اس کی تمام فیزیبلٹی ہوئی بھی ہے. پروونشل گورنمنٹ پیسوں کے لاسٹ ایئر ہم نے یہ کنسیو کر کے اسے امپلیمنٹ, چونکہ اس وقت پیسے نہیں تھے, فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی, پروونشل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی, تو آج پروونشل فیڈرل گورنمنٹ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جی ٹی ایس فوراً سے پیشتر بنانا, 1 سال 1.5 سال میں یہ بن جائے گا اور پھر یہ پرماننٹ سولوشن ہو جائے گا. یہ ہے اسٹیپ نمبر 2. اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ سے فوراً سے پیشتر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر دے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر دے, اور ختم کر کے تمام اختیارات اور وسائل یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے, یہ میئر کے لیول پہ نہیں, ڈسٹرکٹ کے لیول پہ نہیں, یہ یونین کاؤنسل کے لیول پر لے کر جائیں. یونین ناظمین کو, یونین کاؤنسل کے کاؤنسلرز اور یو سی چیئرمین کو یہ ذمہ دار بنائیں, ان کو اختیارات وسائل دیں. وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, لوگ ان سے اپنا کام, اگر وہ کرپشن کریں گے تو لوگ ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ان کو گریبان سے پکڑیں گے. وہ محلے کا انچارج ہوتا ہے, وہ اس کے پاس یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. سٹی گورنمنٹ لینڈ فل سائٹ اور جی ٹی ایس اس کا نظام سنبھالے اور ان کو سپورٹ کرے, لوکل گورنمنٹ کے تحت سپورٹ کرے. اور یہ جو تاکہ اور جب یہ پروونشل گورنمنٹ یہ بورڈ ختم کر دے گی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر دے گی, تو میئر کو یہ کہنے کا, یہ الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا کہ پروونشل گورنمنٹ مداخلت کر رہی ہے, جبکہ اس کی کہانی